الرحمن علم القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم هم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. ان آیات میں جس حصے میں ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس چوتھے حصے کا، ان میں ایک ہی بات کی طرف بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے. لوگوں کو ایک خاص ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں جن کو جس طرح کی بھی نصیحت کر دو سننے کو تیار نہیں ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے آگے والی چیز کا خوف کرو یا خوف نہ کرو، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، تمہارے پیچھے جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اس کی محبت تم پر نازل ہو. تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر اذا کے بعد جواب بھی نہیں دیا ہوا، یعنی اذا کے بعد ہوتا ہے عربی میں جب ان سے کہا جاتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، تو وہ تو والی بات کی ہی نہیں ہے، جواب و شرط ہے ہی نہیں یہاں پر. کیوں نہیں ہے؟ جب وہ نہ کہنے کے لائق ہو. جیسے آپ کبھی کہتے ہیں جب بھی میں نے تم سے کہا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام کر دو، آگے بات نہیں کی. یہ ناراضگی کا ایک خاص اسلوب ہے کہ آپ جب والی بات تو کر دیں، جب بھی کہو نا کہ تھوڑا ایک پانی کا گلاس تو لا دو کم از کم، اس کے بعد آگے فل ان بلینکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو تم لاتے ہی نہیں ہو، تم اتنے نکمے ہو، تم بالکل ہی تمہارے تو کان میں آواز ہی نہیں جاتی، نہ جواب دینے کی ہوتی. اس کو جو سن رہا ہے اس کو اچھی طرح پتا ہے میں کیا کرتا ہوں. یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ بہت جذباتی اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. دوسری بات یہاں پر پچھلی آیات میں اب تاریخ کی بات ہو چکی ہے اور آیات الکون کی بات ہو چکی ہے. اب دونوں کی طرف سے تم اندھے ہو چکے ہو، نہ تمہیں اپنے آگے کی فکر نہ پیچھے کی فکر. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اور کیا مصیبت ہے، کوئی بھی آیت آ جائے ان پر، کوئی بھی چیز نازل ہو جائے، کوئی نصیحت نازل ہو، کوئی نشانی نازل ہو، کوئی معجزہ بھی آ جائے ان پر، جو بھی آ جائے ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اللہ كانوا عنها معرضین. ان کا تو ان کی جوابی کارروائی، ان کا رد عمل ایک ہی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو پوری طرح اگنور کرتے ہیں. اعراض عربی میں ہوتا ہے کسی چیز کی، آپ کے سامنے کوئی چیز ہے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ سامنے آپ کے، لیکن آپ اس کو جان بوجھ کر اگنور کر رہے ہیں، اس کو جان بوجھ کے اوائڈ کر رہے ہیں، سائڈ سے جا رہے ہیں. جیسے آپ کسی دعوت میں ہوں، آپ کی کسی سے لڑائی کٹی ہو چکی ہے، رائٹ، وہ سامنے صوفے پہ وہ سامنے بیٹھی آپ کو دیکھ رہی ہے، رائٹ، اور پھر ہاں جی آپ کا کیا حال ہے، ہاں جی آپ ٹھیک ہیں، اور لوگوں کو بھی بلانا چاہیے تھا اور کوئی نہیں آیا. This is اعراض، کسی کو اوائڈ کرنا جان بوجھ کر. کہہ یہ رہے ہیں کہ ان کو تو ہر طرح کی نصیحت ملتی ہے، ہر طرح کے معجزے دکھائے جاتے ہیں، کیا بات نہیں کی گئی ان لوگوں سے، لیکن ایسے بالکل ایکٹنگ ایسے کرتے ہیں جیسے کچھ بھی نہیں ملا، بالکل اوائڈ کر لیتے ہیں، اوپر سے گزر جاتی ہے بات، جیسے کسی نے کوئی بات کی ہی نہ ہو. اللہ كانوا عنها معرضین، سن کے نہ سننا، اور بالکل جیسے اس کا دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ تم دکھا تو یہ رہے ہو کہ تم پر اثر نہیں ہوا، لیکن لقد حق القول، بات واضح ہو چکی ہے، تمہیں ماننا نہیں ہے، تم ڈھیٹ ہو، اپنی جگہ پہ اڑے ہوئے ہو، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بات واضح ہو چکی ہے. الا كانوا عنها معرضین. پھر پہلے بھی کہا تھا یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون. پہلے بھی کہہ چکے ہیں کیا حسرت والی بات ہے کہ میرے کتنے بندے گزر چکے، جب بھی کوئی نبی آتا ہے اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں. پہلے مذاق اڑاتے تھے، اب اوائڈ کر رہے ہیں. جو بھی دلیل دے دو، جو بھی بات کر دو، وہ تو سننے کو تیار نہیں ہے. ہمارے ہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں میرا کزن ہے وہ یہی بات کرتا ہے، اس سے میں کیا کہوں جواب میں. میں نے کہا آپ جو بھی جواب دے دیں، آپ کے کزن نے نہیں سننا، وہ اس لیے سننا کہ آپ بات کر رہے ہیں. تو جتنا آپ ڈیبیٹ کریں گے نا آگے، وہ آگے اور سوال لائے گا، پھر آپ میرے پاس واپس آئیں گے کہ اس کا میں کیا جواب دوں.
اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے بات صحیح نہیں کی یا آپ کو کوئی ایسا جواب نہیں ملا جس سے وہ بالکل سٹمپ ہو کے بیٹھ جائے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. اس کی ذہنیت اب بن چکی ہے کہ آپ جو بھی کہیں گے اس نے آگے سے کچھ کہہ دینا ہے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اصل میں کبھی کبھار بات علم کی نہیں ہوتی، دلیل کی نہیں ہوتی، بات سائیکالوجی کی ہوتی ہے. ایک ذہنیت بن جاتی ہے انسان کی میں نے نہیں ماننا، میں نے مذاق اڑانا ہے، میں نے اگنور کرنا ہے، اوائڈ کرنا ہے، ڈاج کرنا ہے. اور وہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جب آپ ان سے کبھی کوئی اچھی بات کر بھی رہے ہوں، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو دعوت اور تبلیغ دے رہے ہیں یا ان کو بالکل کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی اچھی بات کہیں بھی نکل آئے ان کو فوراً چڑ ہوتی ہے اور وہ کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے مذاق ہی اڑانا ہے. آپ کو اتنی سینس ہونی چاہیے کہ جب آپ سے کوئی بات کر رہا ہے وہ سننے میں اس کو دلچسپی نہیں ہے تو ابھی صحیح موقع نہیں ہے. اگر وہ آپ کی باتوں کا بار بار مذاق اڑایا جا رہا ہے تو آپ کو گرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھنڈے ہو جائیں، جسٹ انجوائے یور کافی، باقی رہنے دیں. ابھی اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جو لوگ آپے سے باہر ہوتے ہیں اگر آپ نے ان سے بات کرنی ہی ہے اور آپ کو واضح ہو گیا کہ وہ آپے سے باہر ہو رہے ہیں، وہ تمیز سے بات نہیں کر رہے، تو بس ان کو سلام کہیں. اور سلام وہاں حال بھی یعنی سکون سے بات کریں، غصے ہو کر بات دین کی نہ کریں. الا كانوا عنها معرضين. پھر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. پھر ایک تو ہے نا دین کی بات کہ خدا کو مانو، آخرت کو مانو، انبیاء کے کلام کو مانو، ان کی دعوت کو مانو. لیکن کبھی کبھی بات آ جاتی ہے پریکٹیکل معاملات پہ. دین کی کچھ تعلیمات ہیں جیسے صدقہ کرنا، جن لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے ان کی مدد کرنا. اب آپ اپنے فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، کوئی ہوملیس ہے وہاں پر، اس کو آپ نے تو دے دیے، آپ نے کہا یار تم لوگ بھی کچھ دے دو. اب ان میں سے ایک کہے گا یہ سین یہاں کھینچا جا رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا. جن لوگوں نے انکار کیا وہ لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَنْ يُطْعِمَهُ. ہم اسے کھلائیں جسے اللہ تعالیٰ خود نہیں کھلانا چاہتا. اگر اللہ خود کھلانا چاہتا ہوتا تو وہ خود کھلا دیتا، میں کیا کھلاؤں. یہ بات اصل میں کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو تمہارا تو اللہ پر ایمان ہے نا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تو سب کرتا ہے. اللہ چاہتا تو اس فقیر کو وہ خود کھلا دیتا. تو اگر اس نے نہیں کھلایا تو اس کی قدر تھی، اس کی قدرت تھی، اس کی اپنی مشیت تھی، اس کا فیصلہ تھا کہ اس کو بھوکا بیٹھنا پڑے. یا تو یہ ہے کہ ہم خدا کو نہیں مانتے تو ہم کھلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی خدا نہیں ہے تو ہمیں کھلانا پڑے گا. اگر خدا ہے تو وہ کھلائے. اب آپ بیٹھے سوچتے ہیں اس بے وقوفی کا میں کیا جواب دوں، کہ اس نے تو فلسفی بات کر دی نا، قدر کی بات کر دی، اور قسمت کی بات کر دی کہ اگر اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو ہماری کیا ذمہ داری ہے. میں آپ سے اس بارے میں ذرا باریک سی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے دین کی بات ختم کرنے کا. یہ تو فلسفی کا سب سے پرانا مسئلہ ہے، پری ڈیسٹینیشن. لیکن قرآن میں اس کا حل بہت بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. قرآن اصل میں ایبسٹریکٹ اور فلسافیکل بات نہیں کرتا، قرآن سیدھی سیدھی بات کرتا ہے. اس سے قرآن خود کہتا ہے قولاً سدیدا، تم بھی سیدھی سیدھی بات کیا کرو. سیدھی سیدھی بات کیا ہے؟ اگر یہی بندہ جو کہہ رہا ہے اللہ چاہتا تو وہ کھلا دیتا، اس کو آپ مڑ کے تھپڑ مارے منہ پہ، کس پہ غصہ کرے گا؟ آپ پہ غصہ کرے گا. آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ چاہتا تو میں نہ مارتا، وہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ میں نے مارا. غصہ کرنا ہے تو اللہ پہ کرو. وہ فقیر ہے، اگر اس کو شکایت کرنی چاہیے تو کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے. اللہ نے اسے فقیر بنایا ہے، تمہیں چانٹا پڑا ہے تو تم اللہ سے شکایت کرو، اس میں میرا کیا ہے؟ آپ جاب پہ جاتے ہیں، آپ کا امپلائر آپ کو پے چیک نہیں دیتا. امپلائر آپ سے کہتے دیکھو یہ اللہ کی قدرت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ قسمت کا سوال ہے. اس کی مشیت یہ تھی کہ میں تمہارا پے چیک اپنی ویکیشن میں لگا دوں. کوئی انسان دنیا میں اس کو مانے گا؟ کسی اور کی مصیبت ہو تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی، ہم کیا کر سکتے ہیں. اپنی مصیبت ہو تو کہتے ہیں میرا حق دو. یعنی اس میں ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے. اگر یہ واقعی آپ مانتے ہیں اس بات کو تو یہ آپ پر بھی اپلائی ہونی چاہیے، کسی اور پر بھی اپلائی ہونی چاہیے، برابر اپلائی ہونا چاہیے نا، کہ ڈبل سٹینڈرڈ تو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ لوگ جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ کسی اور کے بارے میں تو بہت آرام سے کہہ لیتے ہیں، اپنے بارے میں ماننے کو تیار نہیں ہے. اگر انسان یہ بات اپنے بارے میں ماننے کو تیار ہو جائے تو آپ کے ساتھ کبھی بھی کوئی زیادتی ہو یا آپ کا کوئی بھی حق ہو، آپ کو مانگنے کا حق ہی نہیں ہے.
وہ تو آپ اللہ سے مانگیں، اللہ ہی ساری چیزیں پلان کرتا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر یہ ہو تو زندگی ہی نہ ہو۔ پریکٹیکلی دنیا میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، انسان یہ مانتا ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ فلسفی طور پہ تو آرگیو کرتے رہیں، آپ جب تک اس زندگی میں رہ رہے ہیں آپ کو یہ پری ڈیسٹینیشن والا مسئلہ کبھی آپ کو تنگ نہیں کرتا، کیونکہ آپ اپنی زندگی رہتے ہی اس بنیاد پر ہیں کہ میرے کچھ حقوق ہیں اور لوگوں نے مجھے دینے ہیں، اور تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے جیسے اور لوگوں کو اختیار دیا ہے۔ اگر کسی نے میری گاڑی کو مارا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا اللہ نے گاڑی کو مارا ہے، اس نے مارا ہے، میں اس کو کورٹ لے کے جاؤں گا، اس کی انشورنس کمپنی پے کرے گی، یہ میرا مسئلہ اس کے درمیان ہے۔ کوئی بھی نہیں مانے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی اذن سے تو ہوا ہے، لیکن میں اس کو بھی ذمہ دار رکھوں گا۔ اگر میں اس کو ذمہ دار رکھنا چاہتا ہوں تو پھر مجھے خود بھی ذمہ داری تو لینی ہوگی نا۔ اَنُطْعِمُ مَن لَّوْ نَشَاءُ اللَّهُ أَنْ نُطْعِمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ تم لوگ تو واقعی بہت ہی کنفیوز ہو، تم لوگ تو کھلی گمراہی میں ہو۔ کہنے کے یہ اس کے دو احتمالات لیے گئے ہیں عربی میں قرآن کی تفسیر میں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم سے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تم لوگ کیا کنفیوز پڑے ہو، یا یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں ان کے لیے۔ کیسی کھلی گمراہی میں تم پڑے ہو، دعوے کی تم بات کر رہے ہو، اس کے حساب سے تم خود نہیں اپنی زندگی گزارتے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد، ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب ہم اس چوتھے حصے کی ترتیب کا کچھ جائزہ لیں۔ یہ مختصر سا حصہ ہے، اس کی بات بہت خوبصورت طریقے سے کی گئی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، پہلی آیت۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں احتیاط کرو جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کھایا جائے۔ اسی طرح درمیانی بات کی ہے، ان کو جو بھی معجزہ دکھا دو، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّن رَّبِّهِمْ إِلَّا قَالُوا مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ ان کو جو بھی آیت دکھا دو اپنے رب کی آیات میں سے، جو معجزہ دکھا دو، جو نصیحت دکھا دو، جو وحی دکھا دو، انہوں نے اس کا اعراض ہی کرنا ہے، اس کو اگنور کرنا ہے، اس کو بالکل اوائڈ کرنا ہے۔ اور پھر تیسری بات کہی جا رہی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا اس میں سے کچھ خرچ بھی کرو۔ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَنْ أَطْعَمَهُ، ہم اس کو کیوں کھلائیں جس کو اگر اللہ چاہتا وہ خود ہی کھلا دیتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم لوگ صرف اور صرف واضح گمراہی میں ہی مبتلا ہو۔ اچھا، اس بات کے بارے میں، اس تیسری بات کے بارے میں ایک مزید چیز کی طرف اشارہ کر دوں۔ بات ان سے کہی جا رہی تھی دینے کی، جواب ان کا فلسفی جواب تھا، جواب پریکٹیکل نہیں تھا، جواب فلسفی تھا کہ اس کا تو قدر سے تعلق ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کی قضا سے تعلق ہے۔ اس میں بھی ایک بہت واضح دلیل دی جا رہی ہے، کسی کو بھی جو دعوت کی طرف نصیحت کرے، جو واضح چیز کی طرف نصیحت کرے، نماز کی طرف، زکوٰۃ کی طرف، اچھے کام کی طرف، کہ کچھ لوگ ہوں گے جو اس کے جواب میں بڑی فلسفی بات کریں گے۔ انہوں نے کرنی نہیں ہے بات تو وہ لمبی چوڑی بات کر کے کہ یہ دیکھیں جی یہ تو بہت پیچیدہ مسئلہ ہے فلسفے کا، یہ ہے وہ ہے، اس بات میں بھول بھلائیوں میں ڈال کے آپ کو جو کرنا ہے وہ نہیں کرنا۔ واضح بات یہ ہے کہ تم نے خرچ نہیں کرنا، واضح بات یہ ہے کہ تم نے فقیر کی مدد نہیں کرنی۔ ان انتم الا فی ضلال مبین۔ خیر، اب یہاں پر اس ترتیب پہ غور کریں۔ اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا ہے شروع میں، دوبارہ اذا قیل لہم جب ان سے کہا جاتا ہے اس کے آخر میں۔ بات انہی الفاظ سے بالکل میرے کی طرح شروع اور آخر میں ہو رہی ہے۔ دوسری بات، یہاں کہا گیا تھا تقویٰ کس چیز کا اختیار کرو، جو تمہارے آگے ہے یعنی مستقبل، اور جو تمہارے پیچھے ہے یعنی تاریخ۔ اگر آپ قدر کا مسئلہ سمجھیں، جنہوں نے کہا تھا نا اگر اللہ چاہتا تو انہیں کھلا دیتا، قدر کا مسئلہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہمیں مستقبل کی فکر تھوڑی کرنی ہے، وہ تو اللہ نے پہلے ہی پیچھے سے بنایا ہوا ہے۔ یعنی پیچھے اور آگے کا غلط کانسیپٹ کیا ہے کہ ہم سمجھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے سب کچھ لکھا ہوا ہے، ہماری کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قدر کا صحیح کانسیپٹ کیا ہے؟ اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم۔ اس کا غلط کانسیپٹ کیا ہے؟ لو یشاء اللہ اطعمہ، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ۔
ان انتم الا فی ضلال مبین. تو اس طرح ان دونوں سے آ کر بات مکمل ہوتی ہے. اصل میں ہمیں تقویٰ کرنا چاہیے. ہمارے پیچھے جو ہوا وہ اللہ کی وجہ سے نہیں ہوا، ہماری وجہ سے ہوا تھا. ہمیں خود ذمہ داری لینی ہے. ہمارے آگے جو ہونا ہے اس کی ہمیں خود ذمہ داری لینی ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو پیچھے ہوا وہ اللہ کی مرضی تھی، وہ فقیر بنا. آگے جو اس کو نہیں کھلائیں گے تو وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ نہیں کھلایا جائے گا، وہ اللہ کی مرضی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ پہ ڈالنا، خود ذمہ داری نہ لینا. اسی لیے قرآن میں سورۃ الزمر میں جب ان آیات کے بارے میں اور اسی طرح کی آیات کے بارے میں کہا جاتا ہے لو ان اللہ ہدانی، قیامت کے دن ایک انسان آ کر کہے گا اگر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہوتی کاش، تو پھر میں اس مصیبت میں نہ ہوتا، مجھے بھی ان جنتیوں کی طرف بھیجا جا رہا ہوتا. بلا کذبت بھی آیاتی، تم کیا جھوٹ بولتے ہو، تم نے میری آیات کا انکار کیا ہے. کون سی آیات کا انکار کیا ہے؟ جن آیات میں سمجھایا گیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کر سکتے، تم اللہ تعالیٰ پہ اپنا بوجھ نہیں ڈال سکتے، تمہارا اپنا بوجھ ہے. وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، ان کو اپنے بوجھ خود اٹھانے ہوں گے، انہوں نے اپنے بوجھ، اپنی ذمہ داری خود اٹھانی ہے. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی انسان پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا جو وہ اٹھانے کے قابل نہ ہو. الا وسعها، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ اس پر بوجھ ڈالتا ہے. تو اس مختصر بات سے اب یہ چوتھا حصہ بھی مکمل ہو گیا. اب دو حصے رہ گئے، پانچواں اور چھٹا حصہ. پانچویں حصے میں اب آخرت کے بارے میں بات ہوگی، اس کی بات اب شروع کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. اس سب کچھ سننے کے بعد چڑ میں آ کے سوال پوچھتے ہیں رسول سے علیہ السلام، کہتے ہیں متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، یہ وعدہ جو تم کر رہے ہو یہ کب پورا ہونا ہے؟ اگر واقعی تم سچ کہہ رہے ہو تو کچھ بتا دو کہ کب پورا ہونا ہے. کہتے رہتے ہو آنے والا ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے. ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا، مجھے نہیں معلوم جو تم سے کہا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کے اور تمہارے درمیان بہت بڑا فاصلہ رکھا ہے، اس کا علم میرے پاس نہیں ہے. وما یدریک الساعۃ لعل تکون قریبا، آپ کو کیا معلوم شاید جو ساتھ آنے والا، جو لمحہ آنے والا ہے آخری، وہ شاید بہت قریب ہو، آپ کو کیا معلوم. یعنی یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا، آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ آخری لمحہ کب آ رہا ہے، یہ آخری گھنٹہ کب آ رہا ہے، کب گرے گا ہم پر. مرساہا ارسا کہتے ہیں وہ جو کشتی سے چین نہیں گراتے، اینکر گراتے ہیں، اس کو ارسا کہتے ہیں. کب گرنے والا ہے ہم پر یہ؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فیما انت من ذکراہا، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. الی ربک منتہاہا، صرف تمہارے رب کے پاس اس کی ڈیڈ لائن ہے، کب شروع ہونا ہے کب ختم ہونا ہے اس کا علم صرف تمہارے رب کے پاس ہے. انما انت منذر من یخشاہا، آپ کا کام یہ نہیں ہے بتانا کہ کب آ رہی ہے قیامت، آپ کا کام بتانا ہے وہ لوگ جو اس قیامت سے واقعی ڈر گئے ہیں ان کو کچھ خبردار کر دیں. اس سے آگے آپ کا کام نہیں ہے. مل مسئول بأعلم بها من السائل، جبریل علیہ السلام نے آ کے رسول سے خود پوچھا تھا. حدیث جو حدیث الاسلام ہے، اخبرنی عن الاسلام عن الایمان عن الاحسان، بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل جسے کہتے ہیں. اس میں انہوں نے پوچھا کہ آخری لمحہ کب آ رہا ہے، قیامت کب آ رہی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ مل مسئول بأعلم بها من السائل، جس سے پوچھا گیا ہے اس کو بھی نہیں پتا، اور جو پوچھ رہا ہے اس کو بھی کوئی زیادہ علم نہیں ہے، نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے، اور یہی صحیح جواب ہے. پھر انہوں نے کہا اس کی علامات کیا ہیں، تو انہوں نے علامات کے بارے میں بات کی. یعنی ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے کہ قیامت کب آ رہی ہے، ہمیں بس ایک بات سے دلچسپی ہونی چاہیے، قیامت آ رہی ہے، بس اتنا پتا ہونا چاہیے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ سمجھتے ہیں بہت دور کی چیز ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ بہت قریب ہے. اللہ تعالیٰ کے پس منظر سے انہوں نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ تم ایسا سمجھو کہ قریب آ گئی ہے بس. یہاں پر وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا جب تم واقعی سچ کہہ رہے ہو. اس سے ایک بہت ڈراؤنی سی بات بھی نکلتی ہے کہ جب لوگ الٹی سیدھی بات کرتے ہیں نا دین کے بارے میں، یا الٹے سیدھے سوال تنزیہ سوال پوچھتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے. اور مقام پہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، جو وہ کہتے ہیں وہ ہم لکھ لیں گے. یہ بھی نہیں کہا میرے فرشتے لکھیں گے، کیونکہ فرشتے جو یہاں ہیں ان کے بارے میں تو کہا ہے نا کِرَامًا کاتبین، یہ بڑے عزت دار فرشتے ہیں جو لکھتے رہتے ہیں. ان کے یہ اتنے غصے کی بات ہے، خدا نے خود کہا میں لکھوں گا، خود یہ جو کہتے ہیں سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا،
اور پھر اس کے ساتھ مزید کیا اضافہ کیا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، جو یہ کہتے ہیں یہ میں لکھ لوں گا، اور ساتھ ہی ان کے انبیاء کا قتل کرنا. یعنی یہ دو بڑے بڑے جرم ہیں. میرے نزدیک انبیاء کا قتل بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اس کے انبیاء کے بارے میں بیہودہ بات کرنا اس سے بڑا جرم ہے. وہ پہلے کہا، پھر انبیاء کا قتل بعد میں کہا. سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ. دوسری بات یہاں پر وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. جب یہ بات کرتے ہیں اس کا ایک اثر ہوتا ہے. جب کوئی نبی کا مذاق اڑاتا ہے، ایکچولی کسی بھی سوسائٹی میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی بات کو ڈسمس کر دیں، کسی کا مذاق اڑا دیں، تو آپ کے سرکل میں باقی لوگ بھی اس سے ہٹ جاتے ہیں. یعنی اس کی باتوں کو سیریسلی لیتا نہیں ہے. ایک دفعہ ہم نے دیکھا تھا، کسی دعوت میں ہم تھے، سب اسی کا مذاق اڑا رہے تھے. آپ نے ایک طرح سے ایک ٹرینڈ شروع کر دیا کہ کس کو اگنور کرنا ہے اپنی کمیونٹی میں. یہ اس کے اثرات ہیں. تو یہ جب کہتے ہیں نا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، شروع میں بات کی گئی تھی جو عمل انہوں نے کیے ہیں اور جو اس کے اثرات ہیں وہ سب لکھے جا رہے ہیں. تو ان ایسی باتوں کے اثرات بھی لکھے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی باتوں سے بچائے، ان کے اثرات سے بچائے. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ. کچھ بھی نہیں ہونا سوائے ایک ہی چیخ کے. چیخ کی بات پہلے بھی آئی تھی نا. اب یہاں پر سمجھ لیجیے 3 طرح کی دھمکیاں ہوتی ہیں قرآن میں، 3 طرح کی چیزوں سے خبردار کیا جاتا ہے. پہلے بھی بتایا تھا، دوبارہ دہرا رہا ہوں. ایک ہوتا ہے قوم کی تباہی، دوسرا ہوتا ہے قیامت کا دن، تیسری ہے دوزخ. 3 خبرداریاں ہیں. قوم کی تباہی، رسول کی بات نہیں مانو گے قوم تباہ ہو جائے گی، پھر قیامت کے دن جو تباہی ہونی ہے، اور پھر دوزخ کی جو تباہی ہونی ہے. وہ 3 تباہیاں جن کا قرآن میں ذکر ہے. ان میں سے ایک ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی، قوموں کی تباہی. کیونکہ اب رسول نہیں آتے تو وہ قوموں کی تباہی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند. کسی قوم کی تباہی یا بربادی کی دعا نہیں کرنی چاہیے. وہ یہاں تک کہ یہ تو کسی نبی نے بھی نہیں کی. کسی نبی نے، ایک نبی نے کی ہے قرآن میں، ایک نبی نے کی ہے. وہ پتا کون سے نبی ہے؟ نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. ایک کو بھی مت چھوڑنا یا رب، ایک کافر کو بھی مت چھوڑنا. انک ان تذرہم یضلوا عبادک. اگر آپ نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ آپ کے باقی بندوں کو بھی گمراہ کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اور یہ جب پیدا بھی کریں گے تو یہ گناہ گار کو بھی پیدا کریں گے اور کافروں کو پیدا کریں گے. ان کی تربیت ہی ایسی ہے، یہی کریں گے یہ لوگ. میں نے بہت دیکھ لی نسلیں ان کی، 950 سال بڑی نسلیں دیکھی انہوں نے. تو اس کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں. کئی مقامات پر قرآن میں کئی قوموں کی لسٹ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تباہ ہوئی. ان میں پھر جب نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے انہم کانوا ہم اظلم و اطغیٰ، تمام کو ملا کے سب سے زیادہ ظالم اور سب سے زیادہ طاغی یہ قوم تھی. تو جب ان کے لیے سب سے سخت دعا آئی ہے نبی کی تو اس کی ایک وجہ ہے قرآن میں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد. یہ لوگ دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے. ما ينظرون إلا صيحة واحدة. ان لوگوں کو کسی اور چیز کا انتظار نہیں ہے سوائے ایک ہی اونچی دھماکے والی آواز کے جو ان کو پکڑ کے رکھ لے گی. وہم یخصمون. جبکہ یہ اس قسم کی بکواس قسم کی آرگیومنٹ میں، اس قسم کی آگے پیچھے کی باتوں میں لگے ہوں گے. یخصمون کے معنی یختصمون سے ہے، اس میں ادغام ہوتا ہے، صرف میں اس کو عربی میں کہتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے کہ اللہ چاہتا تو یہ ہوتا، اللہ چاہتا تو وہ ہوتا، ہم کب آئے گا یہ وعدہ. اسی طرح کر رہے ہوں گے اور پکڑے جائیں گے اسی دوران. وہم یخصمون فلا یستطیعون توصیۃ. وہ تو جب ایسے پکڑے جائیں گے تو پھر ان کو تو وصیت کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا. یعنی وصیت کہ آگے اپنی نسل سے کہتے ہیں ہم نے جو غلطی کی ہے تم نہ کر دینا، اتنا بھی وقت نہیں ملے گا. توصیتاً کے معنی یہ بھی ہم مر رہے ہیں جائیداد کو کیسے تقسیم کریں. جن چیزوں کی ان کی فکر ہوتی تھی نا، جن چیزوں کے بارے میں ان کا سارا فوکس ہی انہیں چیزوں پر تھا، اس لیے تو دین سے بھاگتے تھے. اب تو اس کی بھی نصیحت کرنے کا کوئی وقت نہیں ملے گا انہیں. فلا یستطیعون توصیۃ. یہ بھی ایک مناسبت ہے پہلے جو بات کی تھی نا کہ کتنے اہتمام سے تم اپنی اولاد کو کشتیوں میں بٹھاتے ہو. انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون.
کشتیوں میں بٹھاتے ہو تاکہ وہ آگے جا کر کمائیں. تو اولاد کی مستقبل کی فکر ہوتی ہے، اس لیے وصیت دی جاتی ہے نا. اب تو چھوڑو، جو چیزیں تم نے انویسٹ کی تھیں، جو مستقبل کے تمہارے خواب تھے، وہ ایک دم سے غائب ہو جائیں گے، تمہیں کوئی موقع بھی نہیں ملے گا کوئی وصیت کرنے کا. ولا الی اہلہم یرجعون، اور یہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانے والے نہیں ہیں. اب ان کو اپنے گھر والوں کے پاس واپس نہیں جانا. قرآن میں کئی مرتبہ مختلف مقامات پر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ گھر جاتے ہیں، گھر میں معاملات ٹھیک ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کچھ باہر میں نے کیا وہ کیا، مجھ سے کون پوچھے گا. وہ گھر کی طرف واپس جاتا ہے اور غرور کے ساتھ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ ہیں جن کو اب گھر واپس نہیں جانا. لا الی اہلہم یرجعون، وہ گھر واپس کبھی نہیں جائیں گے. یہ بڑی خوبصورتی سے ایک فنی انداز میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جیسے کوئی سفر پہ نکلتا ہے اور کوئی حادثہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور وہ گھر واپس نہیں آنے والا. اور اسی طرح کہا ہے تم زندگی کے سفر میں ہو، جب میرا عذاب آئے گا گھر واپس آنے والے نہیں ہو تم. ولا الی اہلہم یرجعون ونفخ فی الصور، اور پھر اس کے بعد، یہ تو پہلی تباہی تھی قوم کی تباہی جو ایک صیحۃ واحدہ ہے، جو پرانی قوم کو دیا گیا تھا. وہ کیا مشکل ہے کہ قریش پر بھی آ جائے، اللہ کی مرضی ہو تو بس اسی کا انتظار ہے لوگوں کو. اور اگر ایسا ہو گیا ونفخ فی الصور، تو پھر اس کے بعد اس میں سور کے اندر پھونکا جائے گا. جب پھونکا گیا فاذا هم من الاجداث، تو پھر ایک دم سے پرانی قبروں میں، قبر اجداث کہتے ہیں قبر کو جس کا کوئی نام و نشان نہ رہے. جیسے اگر یہاں باہر کوئی زمین ہے، پتہ نہیں 500-600 سال پہلے کسی کو دفن کیا ہو، ہمیں کیا معلوم. اب تو نہ پتھر رہا، نہ کوئی نام و نشان رہا، نہ کوئی مارکنگ ہے، اب تو وہ بس لان ہے، رائٹ. تو وہ اس کو اجداث کہیں گے. جدث، پرانی قبر جس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں کہ یہ قبر تھی. اتنے عرصے پڑے رہو گے زمین میں کہ بالکل مٹ جائے گا تمہارا نام بالکل. اور پھر انہی قبروں میں سے تم نکالے جاؤ گے. الی ربہم ینسلون، یعنی جلدی بھاگتے ہوئے اور تیرتے ہوئے پہنچو گے. جیسے پانی کی نسل ہوتی ہے، پانی کی نسل سمجھتے ہیں پانی کا جلدی سے موو کرنا، تو ایسے تم رب کی طرف بھاگو گے سارے. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، بالکل اچانک قبروں سے نکل کر رب کی طرف بھاگتے دوڑتے ہوئے جائیں گے. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، اب بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، ہم پر کیا لعنت آ گئی ہے، کیا مصیبت آ گئی ہے، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے. حدیث کے مطابق ویل جہنم کا وہ حصہ ہے جس سے جہنم خود ڈرتی ہے. جہنم خود ہی سے بنا مانگتی ہے، اسے ویل کہتے ہیں. ویل للمکذبین ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل کوئی عام چیز نہیں ہے. عربی استعمال، قرآن کے استعمال کے علاوہ، حدیث کے استعمال کے علاوہ عربی استعمال میں ویل کہتے ہیں کسی پر ایسی مصیبت جس سے بڑی مصیبت کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. تو اگر وہ کسی سے کہیں ویلک، ویلک کے معنی ہیں تم پر ایسی مصیبت آئے، تم پر ایسی مشکلیں آئیں جس کا تم بھی تصور نہیں کر سکتے، میں بھی نہیں کر سکتا. اس سے بڑی لعنت آپ کسی کو نہیں بھیج سکتے تھے کہ کہیں ویلک. یہ کیا کہہ رہا ہے، یا ویلنا، ہم پر کیا ویل آ گئی ہے، ہم سے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی. اب دیکھیں، ابھی یہ قبر سے نکلا ہے انسان، بھاگ رہا ہے رب کی طرف، ابھی جہنم میں نہیں گیا، نہ یہ جہنم میں گیا ہے، نہ جہنم کے سب سے نچلے تہ میں پہنچا ہے. ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا. ابھی سے اس کو کیا یقین ہے کہ یہ اس سے برا کیا ہوگا. اس کے دماغ میں اس سے برا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھا لیا، کس نے کھڑا کر دیا، کس نے ہمیں جگا دیا، من مرقدنا، ہمارے سونے کی جگہ سے. وتحسبهم ایقاظا وهم رقود. عربی کے الفاظ کا استعمال اتنا خوبصورت ہے قرآن میں. قرآن عربی کی بہت بڑی ووکیبلری ہے. عربی کی ووکیبلری جو اس کے جذور ہیں نا، جو روٹ لیٹرز ہیں، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں. قرآن میں صرف 50,000 استعمال ہوئے ہیں. یعنی قرآن عربی کی آپ کہہ لیں 2% ہے قرآن میں جو استعمال ہوئی ہے. اور قرآن عربی میں ہر لفظ کی یعنی اگر آپ سونے کی بات کرتے ہیں، جاگنا اور سونا، اس کے لیے کئی الفاظ ہیں. کوئی شارٹیج نہیں ہے عربی میں. کئی لفظ ہیں ایک چیز کے لیے. کھانے کے لیے کئی لفظ ہیں، تلوار کے لیے کئی لفظ ہیں، سونے کے لیے کئی لفظ ہیں، جاگنے کے لیے کئی لفظ ہیں. قرآن نے جو سونے جاگنے کے لیے لفظ استعمال کیے ہیں، بعثا، رقدہ، ان میں سے ہیں. بعثا اٹھ جانا، رقدہ نیند پڑ جانا. اس میں جو باریک حکمت ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. بعثا اصل میں استعمال ہوتا ہے موت سے اٹھنے کے لیے. یقظہ استعمال ہوتا ہے نیند سے اٹھنے کے لیے. لیکن قرآن بعث استعمال کرتا ہے نیند سے اٹھنے کے لیے بھی.
اصحاب الکہف سو گئے تھے نا، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور بعد میں کہا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے انہیں اٹھا دیا۔ اب اٹھانے کے لیے عربی میں تو لفظ آنا چاہیے تھا أَيْقَظْنَاهُمْ، ہم نے انہیں جگا دیا، ہم نے انہیں جگا دیا۔ کہا یہ کہ ہم نے انہیں جیسے موت سے اٹھا دیا۔ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ ہمارے دین میں ایک بہت اہم روحانی تصور ہے جو سنت میں بھی دیا گیا ہے، قرآن میں بھی اس کی کئی مثالیں ہیں۔ سونے کی تشبیہ موت سے ہے، اٹھنے کی تشبیہ دوبارہ قیامت کے دن اٹھنے سے ہے۔ اسی لیے ہم جب صبح کو اٹھتے ہیں تو مسنون دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اس رب کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کا شکر جس نے ہمیں دوبارہ سے زندگی دی ہمیں موت دینے کے بعد۔ الفاظ کی توقع کیا تھی؟ الحمدللہ الذی ایقظنا بعدما انامنا والیہ النشور، اس رب کی تعریف الحمدللہ جس نے ہمیں اٹھایا سلانے کے بعد۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی موت دینے کے بعد۔ تو قرآن نے ان دونوں کو آپس میں اس طرح مکس کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ تاکہ انسان کی اب نیند اور انسان کا سونا اور انسان کا جاگنا بھی اس کے لیے قیامت کی ایک نشانی بن جائے، اب وہ اس کو بھول نہ سکے، یعنی اٹھتے وقت ہی وہ قیامت کو یاد رکھتا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اس کا ایک خاص اہتمام اسلام میں اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ اگر آپ پچھلی کتابوں کا جائزہ لیں، تورات اور انجیل کا جائزہ لیں، اندازہ کریں قرآن میں اگر کوئی ایک کانسیپٹ ہے جو بار بار آتا رہتا ہے، جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا، وہ کیا کانسیپٹ ہے؟ آخرت۔ آپ اندازہ کیجئے تورات کس کو دی گئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی نا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب تعارف ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا پہاڑی پر، سنین پر، کیا کہتے ہیں ان سے؟ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طویٰ، میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دے۔ آپ مقدس وادی میں ہیں، طویٰ کی وادی میں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تمہیں چنا ہے، اب غور سے سننا جو بات تم پر نازل کی جا رہی ہے۔ ان سے کہا گیا، پھر کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہی اللہ ہوں، اس وجہ سے صرف میری عبادت کر اور نماز قائم کرو مجھے یاد رکھنے کے لیے۔ پھر کیا کہا؟ ان الساعۃ آتیۃ، آخری گھڑی آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں تو اس کو بس تھوڑا سا چھپائے ہوئے ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، میں اس لیے چھپائے ہوئے ہوں کہ تمام انسان کوشش کریں کہ ان کو اس چیز کا اجر ملے جس کی وہ کوشش کرتے رہیں، جس کی طرف وہ محنت کریں۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام سے پہلی باتوں میں سے کیا بات کی گئی تھی؟ قیامت آ رہی ہے۔ یعنی ان بنیادی تعلیمات میں سے جو تعارفی تعلیمات تھیں موسیٰ علیہ السلام کو، ان میں سے ہے۔ اب تورات میں اس کا نام و نشان نہیں ملتا۔ کیا عظیم کس قسم کا اریسر ہے لوگوں کے پاس، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اور پتہ ہے ان کے ہاں دو طرح کی، جس طرح ہمارے ہاں قرآن و حدیث ہے نا، اور پھر فقہ کی کتابیں، اور اس کے کہیں نچلے درجے میں آپ کہہ لیں کوئی نعت نشید وغیرہ ہیں، وہ تو اس کی کوئی روحانی حیثیت تو نہیں ہے لیکن کچھ ثانوی حیثیت کسی کے ہاں ہوگی۔ اسی طرح ان کے ہاں تورات ہے، اور پھر ان کے ہاں ایک اورل ٹریڈیشن بھی ہے۔ ان کے اورل ٹریڈیشن میں گانے شانے میں جہنم کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، تورات میں نہیں ہے۔ یعنی بنیادی کتابیں سے نکال دیا، وہ ثانوی جو حیثیت کی کتابیں ان میں جو اورل ٹریڈیشنز تھیں جس کو لکھا بھی نہیں جاتا تھا پہلے، اس میں رہ گیا بس۔ ہمارے دین نے ایسا نہیں ہونے دیا، ہمارے دین نے، ہماری کتاب میں، ہماری سنت میں، ہمارے نبی کی سنت میں ایسا نہیں ہونے دیا۔ اتنی سینٹرل بات ہے، اتنی مرکزی بات ہے ہمارے دین کی۔ اور یہاں پر یا ویلنا من بعثنا، کس نے ہمیں اٹھایا؟ من مرقدنا، ہماری نیند سے، ہماری نیند سے ہمیں کس نے اٹھایا؟ موت نہیں کہا، نیند کہا ہے۔ جہاں ہم موت کی توقع رکھتے تھے وہاں نیند کا لفظ استعمال کیا، جہاں نیند کی توقع رکھتے تھے وہاں موت کا استعمال کیا، تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، یہ مرادف ہیں ایک دوسرے کے، اس لیے یہاں موت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ رقود کہتے ہیں لمبی نیند، رقود۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وعدہ تھا رحمان کا، وہ نبی تھے وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ یہ رحمان کا لفظ اور مرسلون کا لفظ یہ اس قصے سے آ رہا ہے جس قصے میں ابھی انہوں نے کہا تھا ان یردن الرحمن بدر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا۔ وہ جو ایک مومن تھے انہوں نے نہیں کہا تھا اگر الرحمن مجھے کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو مجھے کون بچائے گا؟ وہی الرحمانی کا لفظ چلا آ رہا ہے نا، ما انزل الرحمن من شیء، وہ کہتے تھے الرحمن نے کچھ نہیں بھیجا۔ اب وہی لفظ ان کو دوبارہ یاد آ رہا ہے جس لفظ کا وہ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے وہی الرحمن، اس کا وعدہ تو سچا نکلا، یہی تو تھا جس کا وعدہ کیا تھا۔
وہ جو سارے بھیجے گئے تھے وہ سب سچ کہہ رہے تھے. اب یہ بھاگ رہا ہے اپنے فیصلے کی طرف، اور بھاگتے بھاگتے اس کو ان چیزوں کا احساس ہو رہا ہے، اور قرآن اس احساس کو ریکارڈ کر رہا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الرحمن علم القرآن